نان مسلمز نے اس چیز کو ارن کیا ہے, انہوں نے محنت کے ساتھ یہ چیزیں ساری حاصل کی ہیں. اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو مسلمانوں نے جیت کے تو ورلڈ کپ حاصل کر لیا ہو. یہ ایک آخری جنگ تھی جس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اب دنیا کا نظم کون لوگ چلائیں گے, ورلڈ لیڈر کون ہوں گے. اس کے بعد اگر کوئی جنگ ہوئی ہے ورلڈ لیول پہ تو ہمیں بتا دیں, جس کے بعد کوئی ورلڈ کپ ہوا ہو. یہ آخری ورلڈ کپ ہوا ہے اسلحے کی زور کے اوپر. اور اسی ورلڈ کپ کے اینڈ پہ یعنی ورلڈ وار 2 کے بعد وہ 5 بڑے ملک جنہوں نے یہ ورلڈ وار جیتی تھی ہٹلر کے مقابلے پر اور ان کے جو باقی سپورٹرز تھے ان کے مقابلے پر, آج تک وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. یو این او میں سارے دنیا کے ملک موجود ہیں لیکن 5 کو ویٹو پاور ہے. یہ 5 وہی ہیں جنہوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. انہوں نے ہی یہ یو این او بنائی اور اس میں ویٹو پاور رکھ لی. دیکھیں جب بھی اسرائیل پہ برا وقت آتا ہے امریکہ فوراً ویٹو کر دیتا ہے اس کے حق میں. 160-70 ملکوں کی ووٹنگ اسرائیل کے خلاف دھری کی دھری رہ جاتی ہے, ایک امریکہ ویٹو کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں امریکہ ویٹو کر رہا ہے, او بھائی امریکہ نے ارن کیا ہے اس کو. امریکہ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں ایک فائٹر پلین بنا رہا تھا. ہر 5 منٹ میں 4 لاکھ جہاز انہوں نے بنائے ہیں ورلڈ وار 2 کے اندر. تب جا کے انہوں نے جاپان کو اور جرمنی کو شکست دی ہے. جو ایٹم بم کے لیے انہوں نے پروجیکٹ اس وقت لانچ کیا مینہٹن کے نام سے, اس پروجیکٹ میں انہوں نے 1.5 لاکھ لوگوں کو بھرتی کیا تھا اس زمانے میں. اور پھر انہوں نے ایٹم بم ڈیولپ کیا اور دیکھیں ورلڈ وار کو انہوں نے ختم کیا اور اس کے بعد سے وہ دنیا کے حکمران بنے ہوئے ہیں. امریکہ پہلے نمبر کے اوپر. اور ورلڈ کپ جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہوں نے حاصل کیا تھا یونائٹڈ کنگڈم سے, یا گریٹ برٹن اس وقت تھی. انہوں نے جاتے جاتے امریکہ کو اپنا جانشین بنا دیا لیکن ویٹو پاور ان کے پاس بھی ہے. تیسرا فرانس, چوتھا چائنا اور 5واں رشیا. 2 ایشین پاورز ہیں چائنا اور رشیا, 2 یورپین ہیں فرانس اور گریٹ برٹن, آج کل آپ کہہ لیں یو کے, اور ایک امریکہ. آج ساری پاور ان لوگوں کے پاس ہے. ہم انہیں کوستے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے یہ انہوں نے ارن کی ہے. ہم چونکہ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں بظاہر سارے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر ان کی حکومت نہیں ہے. الٹیمیٹ حکومت ان کے پاس ہے, چونکہ اب اس ماڈرن ورلڈ میں امپائرز ٹوٹ چکی ہوئی ہیں, ملک بن چکے ہیں, لہذا اب اس طریقے سے نظم ایک جگہ سے نہیں چلتا ہوا نظر آتا بظاہر. لیکن اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو آج بھی دنیا کے اوپر وہی 5 طاقتیں رول کر رہی ہیں. بے شک ملک آزاد ہیں لیکن ان کی پالیسیز آزاد نہیں ہیں. اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایک لمیٹڈ سی آزادی دی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن آزاد نہیں ہے, انہوں نے شکست دی ہے. آج یہ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, بالکل کس مسلمان کی خواہش ہوگی کہ فلسطینیوں سے جس ظلم کے ذریعے یہ سب کچھ چھینا گیا وہ اسے درست سمجھے؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن ظاہر ہے یہ گریٹ برٹن نے اور امریکہ نے جنگ جیتی اور ہٹلر نے جو ظلم کیا تھا یہودیوں کے اوپر ان کی کمپنسیشن کے لیے انہیں وہاں آباد کیا, بجائے یہ کہ یورپ میں انہیں رکھتے. یہ سارا گند اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور مصیبت بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. اپنے گناہوں کو انہوں نے مسلمانوں کے خون کے ذریعے دھویا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد, اور ورلڈ وار 2 میں تو انہوں نے اپنا آپ منوا لیا. تو اس کے بعد سے انہوں نے چونکہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے وہ اب جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو اس میں پھر ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ فی الوقت فار ٹائم بینگ مسلمانوں کو چاہیے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیں, کم از کم مسلمانوں کو سانس لینے کا موقع ملے. نبی الاسلام نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی, تو وقتی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے تاکہ کم از کم مسلمان تو سکھ سے بیٹھے. اس وقت
آلموسٹ کوئی 18 لاکھ کے قریب لوگ رفح بارڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصر مسلمان ملک وہ بارڈر نہیں کھول رہا. چھوٹے سے علاقے میں اتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہزاروں بچے اور عورتیں اور مرد شہید ہو چکے وہ الگ سے ایک فگر ہے، اور ہم صرف OIC بس یہ کر سکتے ہیں، OIC میں بیٹھ کے. اس میں بھی اگر فرنٹ سے لیڈ کیا تو ساؤتھ افریقہ نے کیا، انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ انہوں نے جیتا. اس کا اینڈ رزلٹ مورل تو کم از کم نکلا نا، پوری دنیا نے مانا کہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک مورل گراؤنڈ کے اوپر برتری تو فلسطینیوں کو حاصل ہوگی نا. امریکہ میں، یورپ میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے اتنے بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے اور ان کا ریلیجن کیا ہے. مظلومین کے حق میں انہوں نے آواز کو بلند کیا. بہرحال جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے اور نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں نہیں پچھاڑ سکتے، تو ہم پھر اسی طریقے سے خوابوں کی دنیا میں رہیں گے. پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں غزوہ بدر اور احد کی. بھائی غزوہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے ہیں، قرآن پاک میں رپورٹ ہوا. وہ ایک اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. اتنے کم پیریڈ میں اتنا بڑا غلبہ انسانی تاریخ میں نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق چند سالوں میں اس وقت کی سپر پاورز کو سپر سیڈ کر گئی، رومنز کو اور پرشینز کو. اور ظاہر سٹارٹ عرب کی ریولوشن سے ہوا تھا. وہ سب واقعات جو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوئے وہ غیر معمولی واقعات ہیں، ان کو آپ بعد میں ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے. اگر یہ ایکسٹراپولیٹ ہونے ہوتے نا تو جنگ قادسیہ اور یرموک میں ہوتے، ہزاروں مسلمان شہید نہ ہوتے ہاتھیوں کے نیچے آ کے. قادسیہ کی جنگ میں 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. پرشین امپائر تب جا کے مسلمانوں کے پاس آئی ہے. تو یہ ساری تکلیفیں مسلمانوں نے کاٹی ہیں. بعد میں فرشتے کو نہیں نازل ہوئے. ہاں شعر و شاعری میں آپ کہتے رہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ابراہیم سا ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا آگ اندازے گلستان پیدا کر ہی نہیں سکتی. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں روسٹ کیے گئے ہیں تیل کے کڑاؤں میں، آگ کوئی نہیں ٹھنڈی ہوئی. ایک آدھ کوئی واقعہ بتاتے ہیں وہ بالکل جھوٹے جعلی واقعات ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. تو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. وہ بدر میں فضائے بدر پیدا کر فرشتے آ جائیں گے، لیکن فضائے بدر اب نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مسلمانوں کو قربانی دینی ہے، شہادتیں دینی ہیں. لہذا اگر آپ کو کوئی عقل سجھائے، سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کی بات کو پازیٹیولی لیا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں، بجائے یہ کہ آپ کہیں کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں اس لیے گوروں کی ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہیں. بھی تعریف کر کے ہم یہ نہیں کہتے ان کے آگے جھک جاؤ، ہم کہتے ہیں تم بھی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرو. ویسے انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہوئی ہے اسمارٹ فون کی شکل میں، ساروں کے پاس ہے. یہ بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کا نہیں بنا ہوا، وہ ان کے پاس ہے. گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ہر فیسلٹی دنیا کی ان کے پاس ہے، گوروں کی بنائی ہوئی. وہ ویل کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا کہتے ہیں جی KFC کا بائی کاٹ کر دو، میکڈونلڈس کا کر دو. جی کر دیا، آگے چلیں. یہاں ہزاروں لوگوں کی نوکریاں ان سے جڑی ہوئی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ نوکریوں سے فارغ ہو گئے. اب ان کے لیے نیکسٹ کیا بندوبست ہے؟ پہلے ہی بے روزگاری ہے، تو یہ کہیں گے جی اللہ پہ توکل کریں. آپ نے نہیں اللہ پر توکل کرنا. آپ تو جناب 10-15 کروڑ روپے کی گاڑی نکال کے لے آئے ہیں ٹوئٹا کی. پورے ایک سال میں جو ٹیکس دینا تھا پاکستانی قوم نے KFC کے ذریعے اسرائیل کو، وہ آپ ایک دن میں دے کے آ گئے. آپ نے نہیں اس کے اوپر عمل کرنا.
آپ نے اپنے آئی فون کی اور سامسنگ کے موبائلز کی قربانی نہیں دینی؟ اچھا، یہ بائیکاٹ بھی کہتے ہیں لمیٹڈ کرنا ہے، یعنی جو ہمارے استعمال کی چیزیں ان کا بائیکاٹ نہ ہو، جو آپ کے استعمال کی ہیں ان کا بائیکاٹ ہو. ہمارے استعمال کی تو نہ KFC ہے اور نہ اسمارٹ فون ہے. بھائی میرے پاس تو وہ 1500 روپے والا موبائل ہے، پتہ نہیں آج کل اس کی قیمت کتنی ہوگی، کئی سال پہلے لیا تھا. ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. آپ بائیکاٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بائیکاٹ کے ساتھ ان سارے لوگوں کی نوکری کا، ان کی اکانومی کا بندوبست کریں. اور مولویوں سے کہیں یہ جو تم چندے بٹور رہے ہو نا، تو نوجوانوں کو روزگار دو. اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود یہ گاڑی سے بھی نہیں نیچے اترتے. تو اس قسم کی ہم آپ کی تبلیغ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہیں جو ہے وہ سیدنا علی کی زندگی کا کوئی عکس نظر آ رہا ہے. اور ویسے سنے تو کہتے ہیں جی کوئی اگر آپ نے ولی دیکھنا ہے، مومن دیکھنا ہے، تو علی ابن ابی طالب کو دیکھیں. علی ابن ابی طالب والی کوئی ایک چیز بھی آپ لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی، صرف باتیں کرنے کے آپ لوگ ماسٹر ہیں. میں کسی خاص ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس پوری سوچ رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس میں ایک خاص بندہ بھی ٹارگٹ ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ پھر ٹارگٹ تو ہوتا ہے. اب ان پہ ایک FIR ہوئی ہے، اس وقت سے وہ جناب روپوش ہے، گرفتاری نہیں دی انہوں نے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکل چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کراچی کی عدالت سے. تو میں نے تو مشورہ دیا تھا ان کے اور ہمارے کامن دوست کے ذریعے کہ بھئی آپ جا کے کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ڈائریکٹ جوڈیشل ہو جائیں، حوالات میں نہ جائیں، ورنہ تو سندھی پولیس ہو سکتا ہے آپ کی پھینٹی لگا دے. تو وہاں سے ڈائریکٹ حوالات میں جانے کی بجائے آپ سیدھے جوڈیشل ہو جائیں. بہرحال خیر انہوں نے پتہ نہیں اس مشورے کو مانا یا نہیں مانا، شاید مستقبل میں مان لیں. تو اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کمزوری ایمان کا شکار ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو آپ کی زندگی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ایک دوسرا ایک فرنٹ مین ہے، وہ تقریر کرتے ہوئے جگہ جگہ کہتا ہے جی میرا تو دل کرتا ہے میں آج ہی چلا جاؤں یروشلم، لیکن میری مجبوری ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہے میرے پاس اور اس پہ آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے. لوگ بھی بڑا ترس کھاتے ہیں کہ یار اس نے تو چلے جانا تھا، حالانکہ بات کھلی ہے اس کے پاس ہالینڈ یعنی نیدرلینڈ کا باقاعدہ پاسپورٹ موجود ہے، وہ جا سکتا ہے. آپ کو کہانی کروا رہے ہیں. ویسے ہمیں مولوی ملے 2 نمبر، ہمیں موٹیویشنل اسپیکر ملے 2 نمبر. اس اعتبار سے میں 2 نمبر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. آپ کو کچھ اور بتاتے ہیں اور خود بالکل اس کے اپوزٹ زندگی گزار رہے ہیں. باتیں مولا علی کی کرتے ہیں، زندگی یہ بنو امیہ والی گزار رہے ہیں. بالکل حقیقت بات. اگر میں کرتا ہوں نا تو بھائی میں ویسے ہوں جیسا کہ ہوں، تو مجھے تو حق پہنچتا ہے بولنے کا، انہیں تو حق نہیں پہنچتا. یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ 100 مارکوں میں ناقابل شکست رہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کوئی بات آپ لوگوں کے اندر موجود ہے؟ اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا آج کی جنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی اس زمانے میں اگر رومن جنرل ایک تلوار کے ساتھ آیا ہے نا، تو خالد ابن ولید بھی ایک تلوار کے ساتھ ہی اس کے سامنے گئے. بالکل یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ زمین و آسمان کا فرق تھا، تعداد میں ضرور تھا لیکن ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار ہوتی تھی. آج یہ ہے میرے بھائی، آج تو اگر ایک کوئی آٹومیٹک گن لے کے آ جائے نا اور آپ کے 1000 مجاہدین آج کل کے سامنے سے تلوار لے کے آ جائیں تو وہ تو دور سے ہی ساروں کو بھون دے گا. اور یہ بھی میں آپ کو چھوٹا فرق بتا رہا ہوں، اس سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایئر سٹرائکس نے بہت بڑا ڈفرنس ڈال دیا. ایئر سٹرائکس نے کایا کلپ کر دی دنیا کی. طالبان 20 سال تک لڑتے رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی شہادت کے بعد پھر بھی امریکہ سے جیت نہیں سکے. امریکہ ہارا ہے جنگ اپنی اکانومی کی وجہ سے. آج بھی وہ نہ جاتا نا تو بیٹھا رہتا. ہمیں تو بتا رہے تھے 1-2 ہفتے کی گیم ہے جی، 20 سال بیٹھے رہے وہاں صرف اس بنیاد پہ کہ وہ جہاں کہیں دیکھتے تھے کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے. یہ پھر غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور غار بھی وہ جو امریکہ نہیں بنا کے دیے ہوئے. تورا بورا
کہ پہاڑوں میں جو غار ہیں اتنے بڑے بڑے، رشین جنگ کے دوران، چونکہ امریکہ رشیا کے خلاف طالبان اس زمانے کے وہ مجاہدین تھے، ان کو سپورٹ کرتا تھا، وہ سارے غار انہوں نے بنا کے دیے تھے. یار ہم جن چیزوں کے اوپر اتراتے ہیں نا وہ بھی ان کی دی ہوئی ہیں. ان کی چیزیں لے کے انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں. پھر تو سلام ہے جناب ایران کو. ان کے جب پریزیڈنٹ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا جی 40 سال پرانا جہاز تھا، ہیلی کاپٹر، اس کے پرزے ہمیں نہیں دیتے تھے، ایران کے اوپر پابندی ہے، تو اس نے تو کریش کرنا ہی تھا. اور پچھلے 25-30 سال میں سب سے زیادہ فضائی حادثات ایران میں ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب بھی کوئی ان کا پرزہ خراب ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ان کو نہیں ملتا، ان کے اوپر پابندیاں ہیں. یہاں تو کہتے ہیں پابندی لگی تو کیا مسئلہ ہے، IMF قرضہ مانگے تو آپ نے کہنا آیا جے غوری. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرضہ واپس نہ کرنا یا پابندیاں لگنا کیا ہے. ان کو کیا سمجھ، اس کی جو تاریخ پکچر ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے، یہ ایک طرف سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایران نے مانا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنے پریزیڈنٹ کو نہیں بچا سکے. ابھی حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب، انہوں نے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا ہے، کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ اگلا ٹارگٹ تو پھر یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک اس پریزنٹ ورلڈ میں ان کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف نعرہ بازی کر کے. باقی جو عوام الناس ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو لوگ آپ کو اس طرح گرماتے ہیں نا، ایک تو ان لوگوں کا اپنا کریکٹر دیکھیں، اور دوسرا آپ کو کوئی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ٹیکسز دے رہے ہیں عوام، ہم جہاد اور قتال کے اعتبار سے بری الذم ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، حکمرانوں کا کام ہے، اور وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں کیسے انہوں نے کرنا ہے. شروع میں جب مین پاور کم تھی تو تمام صحابہ کرام جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں کیا حضرت عمر کسی جنگ میں شریک ہوئے ہیں اپنے دور خلافت میں؟ یا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت علی کسی جنگ میں شریک ہوئے ہوں؟ نہیں، کیونکہ اس وقت فوج بن چکی تھی، ساروں نے نہیں جانا ہوتا تھا. آج بھی فوجیں بن چکی ہیں، سارے لوگ جہاد میں شامل ہیں اپنے ٹیکسز کے ذریعے. ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اپنے موٹر بائک میں 1 لیٹر جو پیٹرول بھرواتے ہیں اس میں بھی 30-40% ٹیکس دیتے ہیں. اور انہی ٹیکسز سے ہمارا جوڈیشری کا نظام، ہمارا ملٹری کا نظام، ہمارا پولیس کا نظام، یہ سب کچھ ایٹامک انرجی کے ادارے انہی ٹیکسز پہ چلتے ہیں. تو ہر پاکستانی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، پاکستان میں تو انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں نا وہ 40 سے زیادہ ہیں، جو کاٹ ہی لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو دینے نہیں پڑتے، خود بخود کٹ جاتے ہیں. تو ہم اس جہاد اور قتال میں شامل ہیں، لہذا کوئی ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ جو موٹیویشنل سپیکر اور مولوی جہاد اور قتال کے نام کے اوپر سورہ التوبہ اور سورۃ النساء کی آیات پڑھ کے مسلمانوں کا خون گرما رہے ہیں، ان سے صرف پوچھیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم دسو جانا کدھر جائے، کدھر جائیے؟ یعنی اگر میں دیوبندی ہوں تو میں خود کش جیکٹ باندھوں اور جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دوں افغانستان میں؟ جس طرح طالبان امریکہ سے لڑ رہے تھے نا، آج داعش لڑ رہی ہے طالبان سے افغانستان میں. یہ ہے آپ کا جہاد، لو سامو. اور اگر میں وہابی ہوں تو میں خود کچھ جیکٹ باندھ کے تو طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دوں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. ابھی میں TTP کی یا TLP کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کو تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ کوئی جہاد کر رہے ہیں، وہ تو دنگا فساد ہی کر رہے ہیں، وہ تو خوارج بنے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کا جہاد اور قتال لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا جہاد اور قتال ایک دوسرے کے خلاف ہے. داعش امریکہ نے، سعودیہ نے مل کے بنائی. جب سعودیہ کے خلاف ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے امام کعبہ سے بیان دلوایا کہ یہ خوارج ہے. پھر شیعہ کا جو انہوں نے قتل عام کیا عراق کے اندر، شام کے اندر، وہ تو پھر
شیعہ تنظیموں نے محنت کر کے اس فتنے کو ختم کیا، لیکن وہ ظاہر ہے مسلمان ہی مسلمان سے لڑ رہا تھا۔ یہ ٹوٹل جہاد اور قتال ہے۔ لہٰذا یہ آیات پڑھتے ہوئے سورہ توبہ کی، سورۃ النساء کی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور وہ آیات نبی الاسلام کے مبارک زمانے یا ایسے حالات و واقعات سے متعلق ہے جس میں واقعی کلیئر ہو کہ یہ جہاد اور قتال اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، کسی فرقے کی سپورٹ کے لیے نہیں ہو رہا، کسی کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے نہیں ہو رہا۔ اور آج کل کے جہاد اور قتال آپ کے سامنے ہے، یہ سارے کے سارے ڈرامہ بازی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور مسلمان ملکوں کو جہنم بنا دیا ہے رہنے کے لیے۔ مجھے بتائیں جو پاکستان کی حالت ہوئی ہوئی ہے اس وقت، باہر کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب اس سے تو بہتر ہے کہ انسان کسی دوسرے ملک میں چلا جائے۔ مسلمان سے ڈر رہا ہے کہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگ جائے۔ مسلمانوں کا جہاد بس یہی رہ گیا کہ کسی دوسرے مسلمان پہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ اور اسے پھڑکا دو۔ کارٹون بنتے ہیں فرانس میں، بندے یہاں پھڑکائے جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں وہ لوگ جو یروشلم کے جہاد اور قتال کی بات کرتے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں سیاسی نظام اسلامک ہونا چاہیے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں، کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کو نہیں جانتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہودی تو یہاں نہیں آ سکتے، اسرائیل تو پاکستان نہیں پہنچ سکتا، لیکن ٹی ایل پی والے میرے گھر پہنچ جائیں گے۔